دیکھیے اللہ کا لام ہے یہ، اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اب یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ من اللہ نہیں پڑھ سکتے، من اللہ حاضر ہی، من اللہ ہا صاف طریقے سے پڑھنا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے یہ؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں کبھی کبھی سبزی کے اندر مرچ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو حلق سے ایک آواز آتی ہے، وہیں سے ہی یہ ہا نکلے گا۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا ادغام یا اور ادغام میم کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ادغام میم اور ادغام نون کے بارے میں۔ اگر آپ نے ادغام میم، ادغام نون یا ادغام یا ادغام واو کو نہیں جانا تو آپ 100% قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہو اور غلط ہی پڑھتے رہو گے جب تک نہیں جانو گے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں، اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام میم۔ اب یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد میں کیا آئے گا؟ میم آئے گا۔ دیکھیے تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ادغام ناقص ہوگا غنے کے ساتھ۔ کیسے پڑھا جائے گا یہ؟ رسول لم، اس طریقے سے آواز ناک میں آنی چاہیے۔ اگر ہم اسے پڑھیں گے رسولم تو یہ غلط ہو جائے گا، ادغام ناقص نہیں ہو سکتا۔ اس سبق کا یہ تیسرا حصہ ہے، پہلا اور دوسرا حصہ ضرور دیکھیں تبھی آپ پوری طریقے سے سمجھ پاؤ گے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا اور چینل کے پلے لسٹ میں جا کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر ادغام ناقص غنے کے ساتھ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد میم آ گیا، ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا تنوین یا نون ساکن، اب یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو ادغام ناقص ہوگا۔ کیسے پڑھا جائے گا یہ؟ میم میم، اگر ہم اسے پڑھیں گے میم غلط۔ نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو کیا ہوگا یہاں پر؟ ادغام ناقص غنے کے ساتھ۔ اور پیچھے میں نے آپ کو پڑھایا تھا تختی نمبر 13 میں نون کے اوپر جب تشدید آتی ہے تو غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوا غنے کے ساتھ، ہوگا غنہ ہی یہاں پر بھی۔ تنوین کے بعد نون آ گیا ادغام ناقص غنے کے ساتھ، نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو ادغام ناقص غنے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد نون ادغام ناقص۔ اب ہم ان کو روانگی سے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ایک ایک حرف کو ملانا سیکھیں گے اور قاعدے کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول من اللہ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور اللہ کے لام کو یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا۔ من اللہ نہیں بول سکتے ہم، کیا بولیں گے؟ من اللہ۔ صراطا مستقیما، صراطا تم، اس طریقے سے ناک میں آواز جائے گی تبھی یہ ٹھیک پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا۔ رحیق مختوم، تنوین کے بعد میم آ گیا تو ادغام ناقص ہوگا۔ رحیق قم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ مم مم، یہ آواز اس طریقے سے ہی آنی چاہیے تبھی یہاں پر ادغام ناقص ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ مم مثلہ، من نبی، اگر ہم نے اسے پڑھ دیا من نبی تو غلط ہو جائے گا۔ نورا نہدی، تنوین کے بعد نون آیا تو ادغام ناقص۔ عاملۃ ناصبۃ، لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرۃ۔ دیکھیے یہاں پر تا کے اوپر 2 زبر ہے، لکھے ہوئے نہیں ہیں لیکن لگا کے پڑھنے ہیں۔ اب ہم ان کو ہجے سے ملانا سیکھیں گے ایک ایک حرف کو۔ را زبر را، را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا۔ سین واو پہ سو، واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو واو مد ہوگا یعنی واو کھچے گا۔ رسو، لام میم 2 پیش لم، لام کے اوپر تنوین ہے 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد میم آیا ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا غنے کے ساتھ۔ رسول، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میم زیر می، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، دیکھیے اللہ کا لام ہے یہ، اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اب یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ من اللہ نہیں پڑھ سکتے، من اللہ حاضر ہی، من اللہ۔ صاد سی،
را الف زبر را، را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا. اب الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا اور یہ کھنچ کر پڑھا جائے گا. طا میم دو زبر تم. دیکھیے تنوین کے بعد میم آیا ہے کہاں سے؟ حروف یرملون میں سے، تو کیا ہوگا؟ ادغام ناقص غنہ ہوگا یہاں پر. صراطا میم سین پہ مستا زبتا مستا قاف یا زر قی، یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مد ہوگا یا کھنچے گا. مستقی میم دو زبر من مستقیمن. را زبر را حا یا زر حی رحی. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حا صاف طریقے سے پڑھنا ہے. کہاں سے نکلتا ہے یہ؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں کبھی کبھی سبزی کے اندر مرچ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے تو حلق سے ایک آواز آتی ہے، وہیں سے ہی یہ حا نکلے گا. قاف میم دو زیر قیم. تنوین کے بعد میں میم آ گیا کہاں سے؟ حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ناقص. رحیقم میم خا زبر مخ. اب لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں؟ میم خا زبر مکھ. غلط ہے یہ، خا کو صاف نکالنا ہے. کیسے نکلے گا یہ؟ جب ہم تھوکتے ہیں نا گلے سے ایک آواز آتی ہے، وہیں سے ہی یہ خا نکلے گا. تا واپس تو مختو میم دو زیر من مختومن. میم میم زیر میم میم ساجر مس میم مس. اب یہاں پر سا آیا ہے باریک پڑھا جائے گا. میم مس نہیں بول سکتے ہم، کیا پڑھیں گے؟ میم مس. سا کہاں سے نکلتا ہے؟ زبان کی جو ہماری نوک ہے، اوپر کے جو ہمارے دانت ہیں سامنے والے، زبان کے نوک کو ان کے نیچے لگاؤ تو یہ سا نکل جائے گا، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. لام ذلی میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی میم مثلی ہی. میم نون زیر من نون ساکن کے بعد نون آ گیا حروف یرملون میں سے تو غنہ ہوگا. نون زبنہ من نا با یا زر بی من نبی یا دو زر ین من نبی ین. نون واپس نو واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے واو مد ہوگا. را نون دو زبر رن نورن. نون ہا زبر نہ. دال یا زیر دی یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مد ہوگا یا کھنچ کر پڑھا جائے گا. نہ دی. عین علی زبر آ. الف سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر الف مد ہوگا یعنی الف کھینچے گا. میم زیر می عامی لام زبر لا عاملہ. تا نون دو پیش تن. تنوین کے بعد نون آ گیا حروف یرملون میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا غننے کے ساتھ. عاملۃ تن. اس طریقے سے پڑھنا ہے ورنہ غلط ہو جائے گا. نون علی زبر نا الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے الف مدہ ہوگا یعنی الف کھینچے گا. صاد سی ناصب با زبر با ناصبہ تا دو پیش تن ناصبۃن. لام زیر لی میم نون زبر من لیمن. نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے کہاں سے؟ حروف یرملون میں سے، ادغام ناقص ہوگا. نون پیش نو را یا زر ری یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے اور را کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہ باریک پڑھا جائے گا را، اس وجہ سے. نوری دال پیش دو نوری دو. فا زبر فا میم نون زبر من فا من. نون زبر نا کا زبر کا نہ کا سا زبر سا نہ کا سا. یا واو زبر یو. یہاں پر واو کے اوپر جزم نہیں ہے، آپ کو لگا لینا ہے. میم زور ما یوما حمزہ زیر ای یوم ای زال نون دو زیر زن یوم ای زن. نون علی زبر نا ضا زیر زی نازی را زبر را نازیرا. تا دو زبر تن نازیرتن. دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں کوئی دقت آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں آپ کی پوری مدد کروں گا.